بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں توصیف سید اور اردو گلوب ٹی وی چینل ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ آج 11 اپریل کی رات 11:30 بجے ہیں اور پاکستان میں صبح کے 8:30 ہیں، اور اتوار ہے پاکستان میں، کینیڈا ٹورنٹو میں ہفتے کی رات ہے۔ اور تازہ ترین خبر آپ کو اگر معلوم ہے تو اس کی ہم ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ آج ایران اور امریکہ کے مابین جو ٹاکس تھیں، جو مذاکرات تھے اسلام آباد میں، جس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں، اور تقریباً کوئی 21 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے، اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کچھ دیر پہلے اب سے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ امریکہ بھی روانہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں مختصراً یہ کہا کہ ابھی تک ہم کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے ہیں، اور کسی ڈیل کے بغیر ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایران نے ہماری شرائط قبول کرنے سے انکار کیا ہے، یہ ان کا موقف ہے، ہم آپ کو ایران کا بھی موقف ضرور دیں گے اور اپنا بھی تجزیہ ضرور دیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں کامنٹس بھی دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہم بالکل متوازن اور ان بائسڈ آپ کو خبریں اور تجزیے فراہم کرتے رہیں گے۔ اسلام آباد میں جے ڈی وینس نے جو پریس بریفنگ میں کہا کہ جی ہم نے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا، مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کی، ہم نے مذاکرات میں لچک دکھائی، اور امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی۔ 21 گھنٹے تک جب مذاکرات ہوئے تو ایران کے منجمد اثاثوں سے متعلق امور جو ہیں اس سمیت کئی اہم امور پر بات ہوئی۔ ہم مثبت نتائج چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس یورینیم افسودگی کی تنصیبات ہیں جو تباہ کر دی گئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی ایسے آلات حاصل نہ کریں جن سے وہ جلد نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ عزم چاہتے ہیں کہ ایران مستقبل میں نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا، اور تاہم انہوں نے کہا کہ جی اچھی خبر یہ ہے کہ ایرانیوں سے کئی ٹھوس امور پر بات چیت ہوئی، اور امریکہ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ایرانیوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انہیں اپنی ریڈ لائنز بتا دی تھیں، اور ایرانیوں کو وہ چیزیں بھی بتائیں جو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکے۔ ادھر امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور انہوں نے حیرت انگیز کام کیا، اور یہ پوری دنیا کی نظریں اس ٹاکس پر تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ان دونوں نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے کی بہت کوشش کی، ڈیل کی کوشش کی، لیکن ہماری بات نہیں بن سکی، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ وہاں جائیں تو اچھی نیت سے جائیں اور ڈیل کو ہر ممکن کامیاب کریں، لیکن ہم مسلسل صدر ٹرمپ سے رابطے میں تھے، اور کم از کم 12 مرتبہ ہماری ان سے بات ہوئی۔ اور بریفنگ میں امریکی نائب صدر نے بتایا کہ ہم نے ایڈمرل کوپر، وزیر جنگ ہیگسٹ، وزیر خارجہ روبیو سے بھی بات کی، ہم نے قومی سلامتی ٹیم، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی بات کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا موقف ہے، جو ایرانی موقف ہے ہم آپ کو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ایرانی جو ایک نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس نے امریکہ کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکراتی عمل کا جو خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف کی قیادت میں 10 اپریل کو رات ایک وفد وہاں پہنچا، اور کم از کم 2 مرتبہ پاکستان کے آرمی چیف اور 1 مرتبہ وزیر اعظم سے ملاقات کی، تاکہ ضروری انتظامات کیے جائیں اور مذاکرات کے آغاز میں امریکہ کی وعدہ خلافی کے خلاف باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکے۔ ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ایران نے بارہا اپنی تجاویز پیش کی اور امریکی فریق کو حقیقت پسندی کی طرف لانے کی کوشش کی، تاہم ہر مرحلے پر امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات نے کسی مشترکہ فریم ورک تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی، اور آج پھر یعنی 12 اپریل کو اتوار کو پاکستان میں مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ دوسرے دور کے وقت، مقام اور طریقہ کار سے متعلق
ابھی کسی پروگرام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک دور اور ہوگا، وہ کن کے مابین ہوگا، کس لیول پہ قیادت اس میں شامل ہوگی، یہ ابھی بتایا نہیں گیا ہے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں اس کے متعلق سب سے زیادہ ایران نے زور دیا، اور جے ڈی وینس جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی ہم نے ایران سے یقین، یعنی ہم نے چاہی تھی کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے درکار آلات بھی حاصل نہیں کریں گے، تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ معاہدہ نہ ہونے کا دو ہفتے کی عارضی جنگ بندی پر کیا اثر ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات تھی کہ کیا 15 دن پورے ہونے کے بعد خدا نخواستہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، اور جو لبنان کے ساتھ اسرائیل کے مذاکرات ہونے ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ بھی نہیں انہوں نے بتایا۔ بہرحال 21 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد امریکی نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس وہ امریکہ روانہ ہو گئے، اور مختصر سی انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور امریکہ اور ایران کے جو مابین مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار تھا، وہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جی وہ ہم ادا کرتے رہیں گے، اور دونوں فریق جنگ بندی کے لیے اپنا عزم جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اسحاق ڈار نے بھی صبح ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ آپ کو ہم فوراً بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جنگ بندی کی ہم نے ایران اور امریکہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری جنگ بندی کی درخواست منظور کی اور اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ہمیں موقع دیا، اور جے ڈی وینس اور اسپیکر جو ہیں باقر قالیباف کی سربراہی میں مذاکرات میں شرکت کے لیے وہ لوگ پاکستان آئے، اور انہوں نے بھی یہ امید ظاہر کی کہ دونوں فریق مثبت جذبے کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تاکہ خطے میں دیر پا امن اور خوشحالی کا حصول ممکن ہو سکے۔ یہ اہم ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کے لیے اپنا عزم جاری رکھیں، تاہم مذاکرات کے اگلے دور کا وقت، مقام اور طریقہ کار کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ ایران یہ کلیم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے، یہ حکومت ایران نے کہا ہے، اور مذاکرات میں پیش رفت یہ ہے کہ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ اختلافات کے باوجود ہم مذاکرات کو کنٹینیو رکھیں، اور ایرانی حکومت نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں جو مذاکرات ہوئے اب وہ اختتام پذیر ہو گئے ہیں، اور دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں جو ہیں وہ دستاویزات کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پاکستان جو مذاکرات میں ثالث کی حیثیت سے ابھی تک شریک ہے۔ اب جو ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں وہ میرا خیال ہے کچھ پوائنٹس ایران کو اور کچھ نکات پر امریکہ کو لچک دکھانی پڑے گی، ورنہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور اسرائیل میں آپ دیکھیں گے حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرے تل ابیب میں بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں، اور انہوں نے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جنگ لبنان کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ ہے، ویسے تو اسرائیل نے ہر ملک پڑوسی جو ہیں ان کے ساتھ جنگ کی بھی ہے، کر بھی رہا ہے، اور معصوم لوگوں کو مارا بھی ہے، اور مستقبل میں بھی اس کا پروگرام ہے۔ تو یعنی ایک قاتل اسٹیٹ کا جو وزیر اعظم ہے وہ خود لاکھوں لوگوں کو مارنے کا سبب بنا ہے، اور پوری دنیا اس کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف جو اتوار کو کرپشن کے چارجز کے لیے وہاں پر عدالت نے ان کو طلب کیا تھا نیتن یاہو نے، تو اس کو بھی انہوں نے ڈیلے کرا لیا ہے، اور اسرائیل میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، اور نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں الیکشن سے بھی راہ فرار اختیار کروں، اور جو ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں اس سے بھی اپنی جان چھڑاؤں۔ سعودی عرب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی اس نے گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے $10 ارب کی سرمایہ کاری کا
یعنی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سعودی عرب اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے اور پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے تو پاکستان بھی ظاہر ہے دوسرے امور پر بھرپور ساتھ دے گا. اور ایران اور میرا خیال ہے کہ ایران اور سعودی عرب اور یو اے ای کے مابین بھی جو اختلافات ہیں اسے ختم کرانے کی بھی بہت ضرورت ہے. ایک اسرائیلی رہنما نے کہا ہے کہ جی نیتن یاہو اب دباؤ میں ہیں اور نیتن یاہو جانتے ہیں کہ جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور فاتح کو اپنی جیت کا اعلان دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نیتن یاہو اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا. ایک سابق اسرائیلی نائب چیف آف اسٹاف ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور یہ بڑا اہم ہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ آج کہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور ایرانی جو کہتے ہیں وہ ہم کسی طور پر بھی امریکیوں پر اعتبار نہیں کرتے. کیتھولک جو پیشوا ہیں پوپ لیو، انہوں نے کہا تھا کہ جی جنگ پسند جو عناصر ہیں وہ قابل مذمت ہیں. ظاہر ہے وہ انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے، انہوں نے نیتن یاہو کو کہا ہے، اور وہ لوگ جو جنگ کا جواز پیدا کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا ہے. اب دوسرے روز جو اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ان کی ٹیکنیکل ٹیمیں اس کو فائنلائز کریں گی اور 2 امریکی جہاز ابلائی ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے ہیں. یہ ایک پیٹ ہیکستھ نے ایک بیان دیا ہے. اور فرانسیسی صدر جو ہیں میکرون، ان کی سعودی ولی عہد سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہی ان کی دم وہیں پر ہی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل جو ہے ایران کے خلاف جنگ جاری رکھے گا. اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان پیس ٹاکس پر تھی، لیکن یہ ٹاکس کامیاب نہیں ہو سکی. بظاہر کامیاب نہیں ہوئی، لیکن کسی اور وقت کے لیے امید ہے کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور امن کو ایک مرتبہ اور موقع ملے گا. پاکستان ایک مرتبہ اور کوشش کرے گا. اور چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب اور قطر کی پاکستان کو $5 ارب کی مالی معاونت کی یقین دہانی ہے. چونکہ یو اے ای نے پاکستان سے کوئی $3.5 بلین واپس مانگ لیے تھے. ایسی سچویشن میں سعودیہ نے اور قطر نے پاکستان کا ہاتھ تھاما ہے. اور پاکستان بھی ظاہر ہے تمام مسلم ممالک، پڑوسی ممالک، خلیجی ممالک کے ساتھ ہے اور ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. پاکستان ساتھ دیتا رہے گا. اس وقت جو ہے امریکہ کا جو مطالبہ تھا وہ سب سے اہم وہی تھا کہ ایران ایٹم بم نہ بنانے کی واضح ضمانت دے اور آبنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مزید بہتر کیا جائے. اب بنیادی تنازع یہی تھا کہ 2 اہم پوائنٹ تھے. ایران مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہوگا، یورینیم افزودگی پر پابندیاں ہوں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے تو ایران کو بنانے سے کوئی کیوں روک سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جب کبھی میری دوبارہ اگر جنگ ہو اور اگر میں ایٹم بم استعمال کروں تو ایران کے پاس نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو علاقے کا چودھری اور وہ کہے کہ میں یہاں کا بدماش بھی ہوں، میرے پاس ہر طرح کے وسائل بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، تم نہتے رہو گے میں تمہیں نہتے ہو کے ماروں گا. تو نہتا شخص اگر اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں ہوئے گا تو ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. تو ایران کا موقف یہ ہے کہ بھائی جوہری پروگرام پر اس کا حق ہے، پابندیاں ہم پر ختم کی جائیں، نقصانات کا ازالہ کیا جائے. اور یہ اختلافات یعنی ان کی وجہ سے پیش رفت نہیں ہو سکی. ابھی ایران کے تقریباً $100 بلین کے جو ایسٹ ہیں جو پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں فریز ہیں، اس میں کئی ممالک ہیں، کئی خلیجی ممالک بھی ہیں، کوریا بھی کہا جاتا ہے،
اور امریکہ میں ہیں، اگر وہ اس کو مل جائیں تو ایران کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، اس پہ پابندیاں ختم ہو جائیں، تو آہستہ آہستہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نکات پر مزید امریکہ کو لچک دکھانی ہوگی، نہیں تو بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ ان پچھلے 7 ہفتوں میں ایران میں کم از کم 3,000، لبنان میں 2,000 اور خلیجی ممالک بھی اس میں متاثر ہیں، تو تقریباً کوئی 5,000 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور عالمی تیل کی سپلائی شدید متاثر ہوئی ہے، اور آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے، جنگ کے باعث تقریباً بند ہے۔ تو عالمی سطح پر پوری دنیا کو پریشانی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب صرف اسرائیل ہے، نیتن یاہو ہے، اور اس کے کہنے میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے پوری دنیا کی معیشت کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ۔ جس طرح روس کا گورباچوف تھا، اس وقت جو ہے امریکہ کا گورباچوف وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو امریکہ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے اس نے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستان نے بڑی نیک نیتی سے مذاکرات کی کوشش کی، ہم اسے مذاکرات مکمل طور پر ناکام نہیں کہہ سکتے، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بعض کئی اہم امور پر ابھی حتمی نتیجہ نہیں آیا، اور اس کے لیے ابھی ہمیں کچھ اور وقت درکار ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں باقی وہ لوگ جو پاکستان کی حکومت کے یا پاکستان کے پالیسیز کے بلا وجہ کے مخالفین ہیں، آج ان کی تو خوشی بڑی دیدنی ہوگی، اور وہ انتہائی خوش ہوں گے کہ پاکستان اس وقت جس طرح کے پوری دنیا میں ایک ڈنکا بج رہا تھا پاکستان کا، وہ پوزیشن نہیں رہے گی، اور اب وہ ان کے ولاگ شروع ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کو انتہائی بیلنس اور جو کچھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کے حوالے سے ایسی چیز جس سے ہمارے لوگوں کو کچھ گائیڈنس مل سکے، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اردو گلوب ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور چینل کو لائک کر دیں، تو صرف سید کو یہیں پہ اجازت دیں، آپ ہمیں کمنٹ سے اپنے ضرور نوازیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔